یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں، اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے. ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے. ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل. یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا. یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین. یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے. تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں. یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا. اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا. دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں. ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا. اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے. اب اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے. لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون. آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے. یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاوی. یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے. اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الہاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. اور اس کے بعد اب لافزنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو. یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے
کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خونریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے، یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھئی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ۔ لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا۔ بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے۔ We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا۔ تقدیر ہے، تن تقدیر، تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے۔ منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔ میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو۔ جمع فاوعى، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا۔ یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے۔ یہ لافظ نہیں کر رہا ہے، آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا۔ آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کوئی دل جوئی کرنا، کوئی حوصلہ دینا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا۔ کہ سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟
تو اب پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. آپ نے جو فرمایا سچ کہا. یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے. اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا. پہنچا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے موجود ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود، مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں. کچھ تقدیر تن بتقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں. کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں. لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں. یہ ہے ہی نہیں. حیوان کی سطح پر آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے. خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجھے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا دو. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اسے کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض. ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز. اور
حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں۔ شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمینیں خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعد طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے، بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے، بس۔ اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے۔ حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا، کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی بحث تھی ہی نہیں۔ 2 ہی چیزیں تھیں، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں، 2 ہی تو کام کیے انہوں نے۔ انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں۔ لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کی بات ختم ہو گئی۔ دوسری، انہوں نے منگائی قینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب قینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا، وہ قینچی سے سارے قطر قطر کے پھینک دی، کوئی جاگیر نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے۔ تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں،
صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم؟ یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہے، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کو حل ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اپنی جگہ مسائل ہیں، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل بحثیں ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء اس پر بحث ہوتی۔ تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام؟ دوسرا بشیر بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔
کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، صرف بادشاہی تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا، اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے، غالباً ایران کے گورنر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹائم ہے۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، اسے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا، اس کی کوئی جو ہے میر ہو، سلطان ہو، نہیں۔ کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی، اس اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار، وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ بادشاہ۔ وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نمارزہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم،
امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے. پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتا. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت. ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سموتھلی وہ پچھلا ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں. ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے، بجائے اس کے کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں. سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی ہیں. ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا. ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ہے. اچھا لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں. امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں، ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے. اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. رومت الکبریٰ، روم
دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ، سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے۔ تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی، تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً۔ لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر، سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی۔ یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے، لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا، ایک قوم، ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا۔ شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس میں بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے، تم گھبراؤ نہیں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ۔ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا، شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اٹلی، آخر اسی نے تو فتح کیا تھا لیبیا کو، پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا۔ اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، لیکن بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر، تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج ہے، میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کو نکلتی ہے۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسولینی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خوریزیاں کی ہیں، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے، میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف، تو یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ پانچواں مشیر اب کہتا ہے،
اے تیرے سود نفس سے کار عالم استوار، جناب ابلیس، مہاراج ابلیس، آپ کے سود نفس ہی سے تو سارا یہ کار عالم جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کر دیا، کھول دیا، بیان کر دیا۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، یہ جو آب و گل کا عالم ہے، یہ زمین اور پانی، اسی سے سب کچھ بنا ہے نا۔ وَمِنَ الْمَاءِ خَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوئی ہیں، پانی اور مٹی، من تین، قرآن کہتا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ ابلہ جنت، یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے، میں اس کے سند کا کیا مقام نہیں جانتا۔ اہل الجنت بلہن، کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے، بہت شریف ہوں گے، بہت سادہ لوگ، اس سے یہ ابلہ کا لفظ بنا ہے۔ ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، یہ انسان جو ہے یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر ابھر آئے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کی فطرت سے اتنا واقف نہیں جتنا آپ ہیں۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شمسار۔ یہ جو فرشتے جو تھے، یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لیے تقدیس و تسبیح و طواف جو ہے، اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے ابد تک سرنگون و شمس۔ ایک نظم ہے بال جبریل کے اندر اقبال کی، کہ حضرت جبریل کہتے ہیں ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، اور ابلیس کہتا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک میں رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ تو نے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی، اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے، رفو کر لے، تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند۔ اس میں وہ کہتا ہے اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبح۔ یہ جو میں نے عالم بنایا ہے، اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں، جو تماشے کر رہا ہوں، جو میرے یہاں پر اداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں، میں جن کی پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ یہ جو عالم ہے تمہارا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس عالم میں اب میرا گزر نہیں، اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں۔ کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو، یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، کوئی لڑائی ہو، کوئی جنگ ہو، مار پیٹ ہو، کوئی خونریزی ہو، وہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ یہ جو ہے پانچواں مشیر، ذرا ایک نوٹ آف کہیے کہ ڈفرنس، ڈسینٹ، کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں، جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنگر، وہی کارل مارکس، وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز، روح مصدق کا بروز۔ بروز کہتے ہیں کسی گزری ہوئی شے یا گزرے ہوئے انسان کی روح کا جزوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا۔ تو یہ جو کہا ہے کہ مصدق، یہ کون تھے؟ یہ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے، اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت کے یہ پیروکار تھے، اور میرا گمان بھی یہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہے وہ نبی تھے، واللہ عالم۔ اور سائرس جس نے کہ عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی، جسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے، وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا۔ وہ جلا وطنی کی زندگی میں جب رہا ہے تو انہی کے زیر اثر رہا ہے، واللہ عالم۔ اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا۔ زرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا، جیسے کہ ایک کرسچینٹی اب ہے، حضرت مسیح نے اصلاً کیا کہا تھا، وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ بدھ مت اب جو کچھ ہے، کیا پتا واقعتاً وہ تو بدھ کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے۔
اس طرح زرتشت کی طرف جو نسبت ہے، دو خدا ہے، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، خدا خیر، اور ایک بدی کا خدا ہے اہرمن، خدا شر۔ البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے، خدائے گاں، یعنی ان دونوں خداؤں پر بھی ایک خدا ہے۔ تو یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں۔ اللہ عرب میں ایک ہی تھا، آلہہ بے شمار تھے، اللہ ایک۔ یورپ میں چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی یا رومن، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور جہاں ہر جگہ موجود۔ لیکن نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائے گی، گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ بے شمار۔ ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت، لیکن مہادیو ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ اس نے مصدق نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غضب ہے، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہیں، خون ریزیاں ہیں، یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہے۔ مساوات اگر قائم کر دی جائے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا زر، زن، زمین، تین چیزیں زیر سے شروع ہوتی ہیں، یہ تینوں، زر، زن، زمین، ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے، جدھر پھر ایک چھلانگ جو ہے وہ پھر کارل مارکس نے لگائی ہے، لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا مصدق۔ 548 عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد مصدقی فرقہ جو اس کا تھا، جتنے بھی پیروکار تھے، ان سب کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے، پانچواں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ۔ یہ جنگلی کوے جو ہیں یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں، کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا، مزدور کارخانے دار کے برابر ہو جائے گا۔ کیا ہونے چلا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت آ رہی ہے؟ ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا ہے لاحق۔ اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے وسط میں، مڈ 50s میں، ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کمیونزم کی پیش رفت سے۔ جس آگ، جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونزم۔ سن 1917 کا جو ریولوشن تھا، کیسے کیسے چھلانگیں لگائیں، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، مڈل امریکہ، کیوبا کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، چائنا میں آ گیا، ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی بن گئی۔ یہ جو طوفان آ رہا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی، رشیا جو ہے وہ سپیس کانکسٹ کے اندر آگے نکل گیا تھا۔ سب سے پہلا سپوٹنک جو ہے وہ رشیا نے پھینکا ہے فضا کے اندر، خلا کے اندر، تو کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا، اور نیٹو بنائی سب سے بڑی، یہ سب اس کو کسی طریقے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کر کے انگریزی میں اسے تقسیم کیا مسلمانوں نے، دی گلوریس قرآن، اور گیتا لاکھوں کی تعداد میں شائع امریکہ کر رہا، عیسائی، تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جمے رہو۔ یہ بے خدا ہے، یہ جو کمیونزم ہے، یہ تو بالکل ہی مرید ہے۔ ہم تو پھر بھی اب خدا کو تو مانتے ہیں نا بھائی، تمہارا نظام ہم نہیں مانتے، تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا، خدا کو تو مانتے ہیں نا، کم سے کم ہمارا جو ہے یہ خیال کرو، ہمارا ساتھ دو اس کے مقابلے میں۔ کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشت غبار،
ہم سمجھے تھے یہ تو ایک ہے، ایک ملک میں ریولوشن آ گیا ہے نا، رشیا کے اندر آ گیا ہے، بولشوک ریولوشن آ گیا ہے، مشت غبار ہے بس، یہ تو آندھی بن گئی ہے، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، وہ پوری دنیا میں گلوب کے اندر جا رہی ہے۔ ہمارا نظام، ہمارا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کیا؟ اب دیکھیے ہیبت کا لفظ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں تھا، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کہ رشیا اور اس کا جو یہ نظام ہے اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو ہمارے قدم تو نہیں جم سکتے اس کے مقابلے میں۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ حضرت ابلیس ذرا غور کیجئے، اب وہ جہان جو ہم نے بنایا تھا، باطل جہان، ظالم جہان، باطل اور ظالم نظام، اس وہ سب کے سب جو ہے اس کے تارو پود بکھر جائیں گے۔ اب یہ آخری خطاب ہے، یہ ابلیس کا ہے۔ پھر وہ اپنے اسی لاف زنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو۔ یہ جہان رنگ و بو جو ہے، یہ عالم ارضی، یہ میرے دست تصرف میں ہے، میرے قدرت میں ہے، میری فوجیں ہیں، میرے کارندے ہیں، میرے چیلے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے ایجنٹ ہیں، یہ سب کے سب ہیں جو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں کائنات کو۔ کیا زمین، کیا مہرما، کیا آسمان تو نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے۔ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ اب یہ اقوام یورپ کا لہو گرم ہوا ہے ورلڈ وار نمبر 2۔ یہ جنگ کن کے مابین تھی؟ اقوام غربی کا تھا، یورپ میں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ اور اب ورلڈ وار 3 از ان دی آفنگ، سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے، کتنا وقت لگے، یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر میری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، اس وقت وقت نہیں ہوں گا زیادہ، لیکن بہرحال وہ سر پہ ٹنگی ہوئی تلوار کے مانند ہے۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو، ذرا دیکھے تو صحیح، اس تہذیب کو کون توڑ سکتا ہے، اس کے جام و صبو کون توڑ سکتا ہے؟ آئے کوئی میدان میں توڑے اسے۔ وہ تہذیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بش، our way of life, our civilization، یہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے۔ our way of life، یہی فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون دو آ گئے ہیں، یذهبا بطریقتکم المثلی، تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے۔ آج وہی بات جو ہے بش کہہ رہا ہے، ہماری اس تہذیب کے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو، دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اب یہ بہت عمدہ شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے انسان کا، امتیازات اس نے رکھ دیے ہیں اس کی سرشت کے اندر۔ میں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں۔ سرشت، سرشتن گودنا، یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ سرشت ہے، جو ہمارے اندر جو روحانی تقاضے ہیں وہ ہماری فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کی تو نسبت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے، جینز کے اندر کہہ لیجیے آج کی اصطلاح میں فرق تو ہے۔ کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے، کوئی غبی ہے، کوئی زیادہ جسمانی صحت والے جینز لے کر آتا ہے، کوئی بنیادی طور پر ایسے جینز لے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے، اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہے۔
تو یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا. تو یہ کوئی مزدقی منطق جو ہے مساوات جس طرح کی اس نے تصور دیکھا تھا اس کی سوزن اس کی سوئی سے یہ گریبان چاک ہونے والے نہیں ہیں. اسلام نے بھی ان کو ختم نہیں کیا، ان کو ایک حد میں لایا ہے، زیادہ گیپ نہ ہو جائے. ابھی ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے. اس نے دو چیزوں کو زنجیر، دو جنوں کو زنجیر ڈال دی ہے، سود اور جوا، اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکان کر کوئی آمدنی اور منشیات کو فروغ دے کر آمدنی، چار چیزیں نکال دیجئے تو ویسٹرن کیپٹلزم اسلامی نظام بن جائے گا. پرائیویٹ اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انیشیٹو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ سارے اصول جو ہے، مارکیٹ اکانومی، یہ سب اسلام میں بھی ہے. بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے. جیسے وہ آکاش بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی جو جتنی بھی اس کے اندر توانائی تھی کھینچ لیا اس کو، وہ پھر سرمایہ داری بن جاتی ہے. جوا، سٹاک ایکسچینج، ایک ہینڈل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو رہا ہے، مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، بلینز اینڈ بلینز گون، اور وہ صرف ایک لیور کو کھینچنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کے سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں ڈرا سکتے، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں. یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، یہ تو دیوانے قسم کے کچھ لوگ ہیں، ان کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. یہ ہے اب کلائمیکس اس کا، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. بہت اہم ہے یہ الفاظ. اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود نہیں ہے، we have to admit. دنیا کہتی ہے اسلامی نظام، بھائی کتاب میں ہے، اس میں پڑھ لو یہ نظام ہے. وہ کہتے دکھاؤ کہیں، نہیں، سوری، کہیں نہیں ہے، کہیں آثار بھی نہیں ابھی تک، تو کم سے کم نظر تو نہیں آ رہے. لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی جبریل، اس ابلیس کی 80 برس پہلے، اور آج وہی ویژن ویسٹ کو حاصل ہو چکا ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خاکستر ایک اگر انگارہ ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو آگ تو نظر نہیں آتی، تو راکھ ہے. کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گی پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے. یہ وہ دیکھ رہا ہے. اس امت کی خاکستر میں شرار آرزو موجود ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ شرار آرزو پیدا کب ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے. ویسٹرن کلونیلزم کا بستر جب طے ہوا، وہ نئی بساط بچھانی اس کے بعد ہی، جیسے ہی ویسٹرن کلونیلزم گیا ہے ورلڈ بینک ساتھ تشریف لے آئے، اسی وقت قائم ہوئے. مالیاتی استعمار کا آغاز. لیکن جب یہ طے ہوا، اب ہم مسلمان بھی آزاد ہو گئے، تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے میں کیا تھا، ہم کیا تھے، ہمارا بھی تو ایک نظام تھا. کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، کچھ تعزیرات تھیں، کچھ حدود تھے، کچھ سزائیں تھیں، کوئی فیملی لاز تھے، کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا، ہماری تہذیب تھی، ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی، وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی. اینڈ دس واز اے یونیورسل فینومینن فرام انڈونیشیا ٹل موریٹانیا. مسجوبی پارٹی، جماعت اسلامی، خاکسار اسلام کے غلبے کے لیے
فدائین ایران میں، مظلومی پارٹی انڈونیشیا میں، الاخوان المسلمون مصر میں، عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب تحریک ایک ہے. نعیم صدیقی مرحوم نے ایک نظم بھی کہی تھی، مجھے اب وہ یاد تو نہیں ہے ایک ہی جذبہ، کہیں اونچا کہیں مدھم. یہ ایک ہی جذبہ ہے، یہ سارا کا سارا. نام اور ہے، وہ اخوان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ خاکسار ہیں. خاکسار بھی ایک وقت میں بڑے زور شور سے اٹھے تھے. بہرحال یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے، لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوکر کھا گیا. ایک تو اس نے یہ سپوز کر لیا جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے اندر ہے. بس یہ سب سے بڑی غلط. ایمان نہیں ہے بھائی، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے. اٹس ناٹ ایمان. ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کرے. یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. You start with this that we are Muslims, that we are Momins. اب بس صرف عمارت بنانی ہے. اللہ غلط. اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے اس کام کی. اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی ہم بھی کہیں الیکشن میں حصہ لے کر لیں، کہیں کچھ اور کام کر لیں، کہیں کوئی فوجی بغاوت سے کر لیں. نہیں بھائی، اس سے نہیں ہوگا. اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ، اور تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہوا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اول، وہی آخر. اور اب بھی ہونا ہے. یہ صحیح ہے. ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا، اور آج بش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے. بلیئر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے. چونکہ اس نے کہا بلیئر نے جو خلافت کا نام لے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے. اور بش نے تو کہہ دیا، یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو اسپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتا. اسپین کا لفظ میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا. لیکن خوف دیکھیے، ہیبت، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کانپ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے کہیں. تو وہ خاکستر میں شرار آرزو ہے. اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار نہ کر لے. کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ. کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے، وقت بہت ختم ہو رہا ہے. دیکھیے اب حقیقت بھی نہیں، اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے. وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ویری بیٹر 100% کریکٹ. دولت پرستی، مادہ پرستی، یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے، رگوں کے اندر، دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. پیران حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو صوفی و ملا جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے، صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، ان کی آستین میں ید بیضا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے آستین میں سے ہاتھ نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، دمکتا ہوا سورج کی طرح. وہ نہیں ہے. بے ید بیضا ہے پیران حرم کی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ اہم ترین شعر ہے اس نظم کا. میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے وہ دو اشعار، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے ہسٹری کا، یہ اصل میں کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز پیدا ہوئی، اس کا رد عمل پیدا ہوا، اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا، پھر دونوں سے ایک مل کر جل کر ایک نظام وجود میں آ گیا. پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی، اس نے اپنے رد عمل کو جنم دیا.
تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس. یہ سنتھیسس پھر تھیسس بن گیا، پھر اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس. واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈائلیکٹیکل پروسیس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے، امت میں دم نہیں ہے. اس کا قول ہے یہ اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی. لیکن کہہ وہی رہا کہ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. دیکھیے ملوکیت، امپیریلزم، شہنشاہیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا، جمہوریت آ گئی. جمہوریت کیونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے، یہ تو مادہ اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن ریئیکشن پیدا کر رہا ہے. اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی، سود رہا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی. ایک لعنت سے چھٹکارا پایا، دوسری لعنت میں گرفتار. فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے، کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے. اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اب وہ بھی ختم ہوا. اب کہاں آئے گا؟ اب انسان دو راہ پر کھڑا ہے، کہاں جائے گا؟ فوکویاما کہتا ہے اینڈ آف ہسٹری. تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے. کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نظام ہمارے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا. اس کا ایک جواب لکھا ہے تو ہمارے پاکستان کے ہی عابد اللہ جان، اینڈ آف ہسٹری کی جواب میں اینڈ آف ڈیموکریسی کتاب لکھی ہے. مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے، مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے. اس کے دلائل، اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھیے. اور اب اسلام جو آئے گا سنتھیسس ہوگا. اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت، اسلامی سوشلزم. سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے. خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فراہم کر دی جائیں. یہ تو اسلام میں ہے. ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم ہم ہیں. اسکینڈینیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا. جمہوریت ٹاپ کی، جہاں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امیر المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتا کیسے بنا ہوا یہ بتائیں، کہاں سے آیا کپڑا؟ یہ خواب وہ تو اسلام میں ہے. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی، اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت. اسلامی سوشلزم ہوگا، ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے. یہ نظام ہے. تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. اب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب. یہ آئین انسانوں کے نگاہوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے. اسے روکو. ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی افغانستان میں اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم. جھلک ہو گئی تھی، تھوڑی سی جھلک تھی. پورے افغانستان میں امن و امان ہو گیا تھا. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے یہ بات ہے قابل اطمینان کہ مومن ہی کو یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے، یہ نظام واقعی اچھا ہے. یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا، معیشت کا کوئی نظام ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں سب کہتے ہیں. وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے وہ جادو وہ ہے جو سر چل کر بول رہا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اسی میں لگائے رکھو اسے، اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم اور اس میں سے نکالو اور بال کی کھال اتارو، اس میں لگائے رکھو. توڑ ڈالے جس کی تکبیریں طلسم ششرہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات.
یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے، اس کی رات جو تاریک ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے، صبح نہ طلوع ہو جائے، کیونکہ پھر اس کی تکبیریں جو ہیں، شش جہات، 6 جو ڈائمنشنز ہیں، ان سب کو جو ہے توڑ کے رکھ دیں گی۔ اب وہ مسائل کیا ہیں جن میں الجھاؤ؟ یہ اقبال کے خاص زمانے کے مسائل تھے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ حضرت مسیح فوت ہو چکے، سولی چڑھ چکے، یا نہیں آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے، یا کیا ہوا؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات؟ وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم، فرزند مریم کے صفات؟ یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں، کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر، جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی ہے، اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ اس لیے غلام احمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے تھے، کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی، کچھ آریاؤں کو شکستیں دی تھی، وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا تارا تھا۔ خود اقبال نے تعریف کی غلام احمد قادیانی کی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا۔ اور جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پہلے تو تعریف کی تھی، تو کہا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج۔ یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے الفاظ ہیں اس وقت۔ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تاب سات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ اس کی آخری جو ہے ہدایات ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام وہ بھی لے کر آیا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ اب جو دوسرا حصہ تھا میری گفتگو کا، وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے علامہ اقبال، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلمز ہوں، اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں پھر میدان میں آئیں، اور بیعت کی بنیاد پر، امارت کی بنیاد پر نظام ہو۔ یہ الیکشن کے ہنگامے جو ہیں، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کھیل جو ہے، یہ سارا جو انتخابات وغیرہ کا ہے، اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جد و جہد جو ماخوذ اور مبنی ہوگی منہج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے حضور نے کیا ہے، اس کے مطابق انقلابی جد و جہد کا برپا کرنا، یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کے تحت بہرحال ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔